مولا دے ماتمدار جناب فوجی سجاد حسین 111 چک بلوچاں لے وہ پچھلے کافی دنوں تو علیل نے پاکستانی سرحد دی حفاظت مامور نے حاضر ڈیوٹی فوجی انہوں نے پچھلے دنوں ہارٹ پرابلم بن گئی. سارے مومنین آمین آکھیا جے مالک انہوں نے جلد از جلد صحت کلی عطا فرمائے. ہن تواڈے سامنے ذاکر بیت جناب سلمان حیدر صاحب اور انہوں نے بعد ذاکر بیت غلام شبیر تنویر صاحب اور انہوں نے بعد ذاکر بیت علی رضا زیگم اور انہوں نے بعد سید ابراہیم حسین کاظمی صاحب اور انہوں نے بعد ذاکر بیت حبیب رضا حیدری صاحب عطا فرمان گے. جس طرح ذاکرین آندے جان گے انشاءاللہ تواڈے لیے عطا فرماندے رہن گے. محمد و آل محمد بلند کر صلوات. دعائے طلوع شمس امامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة لیل والنہار ولی وحافظا وقائد وناصرہ وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَارْزَقْتُهُ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. صلوات سارے عوام مل کے صلی علی محمد وآل محمد. آپ کا مہمان ہوں، مولا کا ثنا خان ہوں، آپ کا بھائی بھی ہوں، بیٹا بھی ہوں. یہ میرے ہاتھ بندے ہیں آپ کے سامنے. اگر آپ سب لوگ دو دو قدم آگے آ جائیں. ماشاءاللہ آپ گھر سے چل کے آ گئے ہیں تو فرش اعظم ممبر کے قریب بیٹھنے سے اجر میں اضافہ ہوتا ہے. بی آپ کو عزتیں عطا فرمائے. اپنا آیا ہوا 5 12 14 سے قبول کروانے کے لیے اور اپنی دعاؤں پہ دستخط کروانے کے لیے صلوات سارے احباب مل کے تلاوت فرمائیے. صلی علی محمد وآل محمد. جو بندہ حق سمجھتا ہے سیدہ کا وہ صلوات پڑھے، جو حق نہیں سمجھتا وہ بے شک خاموش رہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. جو بندہ عبادت سمجھتا ہے وہ صلوات پڑھے، جو قرض سمجھتا ہے وہ صلوات بے شک نہ پڑھے بھائی جان. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ جناب رضا کا روزہ یہاں پہ یاد آ جائے. صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے جناب میں نوکری شروع کریں. ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی ڈھنگ میں، کسی نہ کسی طور پہ، کسی نہ کسی موڑ پہ. ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں، کبھی نہ کبھی سفر میں، کبھی نہ کبھی کنج میں، کبھی نہ کبھی بزم میں، کبھی نہ کبھی حضر میں، کبھی نہ کبھی نظر میں. ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے محمد و آل محمد کے احسانات کا. اور درود و سلام ہے ان پاک و طیب و طاہر ہستیوں پر، یعنی محمد و آل محمد پر، جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو ایمان اور ایمان کے 10ویں درجے کا حکمران بنایا. دعا گو ہوں، شکر گزار ہوں محمد و آل محمد کے رب کا کہ سیاہ راتوں سے ستاروں کو تراشنے والا اللہ، بان شاخ پہ بر وقت پھول کھلا دینے والا اللہ، صحرا کے سکوت کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ، محمد و آل محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ اور سبب قرار دینے والا اللہ، بلکہ یوں کہوں تشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی اور جوانی میں کہانی عطا کرنے والا اللہ. محمد و آل محمد کو خلق کر کے، محمد و آل محمد کو خلق کر کے، محمد و آل محمد کو خلق کر کے، محمد و آل محمد کو خلق کر کے پھر انہیں غور سے اور اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ. آباد نے سلامت نے بی آپ کو خیر فرمائے. دعا گوں کہ پاک بی آپ کا قدم قدم پہ چل رہا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ یقیناً عبادت قبول ہوتی ہے بچھنے سے پہلے. یہ ہمارا بشری تقاضا ہے جو ہم منہ سے کہتے ہیں. وگرنہ کائنات کی یہ بات وہ عبادت ہے جو بچھنے سے پہلے قبول ہوتی ہے.
مالک پنجتن پاک رائے صاحبان کی اس پرخلوص مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور عطا فرمائے۔ آپ جتنے قدم چل کے آئے ہیں ہر قدم پہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے ذاکرین علماء کرام خطاب فرما رہے ہیں ان سب کی پڑھائی میرے سمیت قبول و منظور فرمائے۔ مالک بھائی وارث کے رزق میں اضافے عطا فرمائے۔ مولا آپ سب کو کسی چیز کی تھوڑ نہ دے، آمین سارے مل کے کیجئے گا۔ مولا ہم وارث کے ہوتے ہوئے اپنے وارث کو دیکھ نہیں سکتے، ہمیں اپنے وارث کو دیکھنے کی طاقت اور قوت عطا فرما۔ صلوات سارے حضرات مل کے تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے جناب میں نوکری شروع کروں؟ شاعر بندہ ہوں میں، اور دوسری دفعہ اس جلیلۃ القدر جگہ پہ مجھے نوکری ادا کرنے کا شرف ملا ہے۔ بسم اللہ دعا کیجئے گا علی بھائی۔ شہید محسن نقوی صاحب میرے دادا استاد ہیں، اور نوید عباس نوید صاحب میرے استاد محترم ہیں۔ میں یہاں پہ پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، میں آپ لوگوں کو چیک کرنے نہیں آیا، میں اپنا مال آپ سے پاس کروانے کے لیے آیا ہوں۔ اور ویسے بھی میں وہ زلیخا کی طرح سود کی ہٹی لے کے یوسف خریدنے آ گیا ہوں۔ فرق یہ ہے وہ مصر کا بازار تھا، یہ محمد کے بیٹے کا دربار ہے۔ یہاں پہ نہ کوئی اوقات دیکھی جاتی ہے نہ حیثیت دیکھی جاتی ہے، یہ دروازہ ہی نوازنے والا ہے۔ تو بالکل وقت سبھی کے پاس، ہم خود بانی ہیں، ایسا ہی ہے۔ اگر اجازت ہو تو محسن صاحب کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے، انہوں نے، آپ بزرگ بیٹھے ہیں، دعا کیجئے گا، میں نے دعا کے لیے شروع کیا ہے۔ محسن صاحب نے نا خیبر لکھا تھا، علی رضا بھائی دعا کیجئے گا، دعا کیجئے گا۔ محسن صاحب نے خیبر لکھا تھا، وارث بھائی دعا کیجئے گا جناب۔ وہ ان کے سر کا تاج ہوا، محسن صاحب کے سر کا تاج ہوا، خیبر انہوں نے لکھا تھا۔ انہوں نے جو ناد علی کا ترجمہ کیا تھا نا محسن نقوی صاحب نے، ان کا ترجمہ یہ تھا کہ جب خیبر میں 40واں دن طلوع ہوا، رسول خدا نے آسمان کی طرف دیکھا، کہتے ہیں میرے اللہ، صلوات سارے ذات مل کے تلاوت فرمائیے گا، صلی علی محمد وآل محمد۔ سب خیریت ہے بھائی جان؟ چلو سلامت رہو، صلوات پھر بھی سارے مل کے تلاوت فرمائیے، صلی علی محمد وآل محمد۔ بس انہوں نے لکھا تھا خیبر، انہوں نے لکھا کہ جب 40واں دن طلوع ہوا، خیبر کی سرزمین پہ رسول خدا نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، رسول خدا پہ ناد علی نازل ہوئی۔ رسول خدا نے ناد علی کو دم کر کے جو اپنے بھائی کو مدینے سے بلایا ہے نا، مدینے سے بلایا ہے۔ پہلے مصرے پہ پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کس معیار پہ سنیں گے، میں نوکر کس معیار پہ جا کے آپ کو سناؤں گا۔ انہوں نے جو محسن نقوی صاحب نے جو ناد علی کا ترجمہ کیا کہ جو صدا رسول نے خیبر میں کھڑے ہو کے مدینے سے بھائی کو بلانے کے لیے لگائی، محسن صاحب نے ناد علی کا جو ترجمہ کیا، محسن صاحب کے لفظ تھے کہ میرا تن من دھن، میرے ڈھول سجن، میرے نیل گگن ذرا سامنے آ۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، حیدری۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے جتنی جگر میں طاقت ہے بولو حیدری۔ میرے تن من دھن، میرے ڈھول سجن، میرے نیل گگن ذرا سامنے آ۔ یہ لکھا ہے محسن صاحب نے، اگلے 4 مصروں کی تمہید کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج، میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج۔ جو جتنے بزرگ بیٹھے ہو دعا کیجئے گا، میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج۔ مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر، یثرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا۔ حیدر کی بات چھوڑ، تو گھوڑے کی بات کر۔ واہ 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 واہ، سارے تلاوت کرو، توجہ ہے، دعا فرمائیے گا جی۔ لاکھ دفعہ جناب، نوکری جو یہی ہے، میری زبان پہ ذکر شہلا۔ یہ آواز کیجئے گا ذرا ٹھیک یار، اس کی تھوڑی سی، بھائی جان میرا روزانہ کا کام یہ ہے، آپ اس کی میری جان اس کی تھوڑی سی ایکو کم کر دو۔ اچھا جائے سلامت رہے۔ میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج، مجھ سے کسی جرینہ بھگوڑے کی بات کر۔ یثرب سے ایک ملازم صاحب کی دعا کیجئے گا، یثرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا۔ حیدر کی بات چھوڑ، تو گھوڑے کی بات کر۔
اگر آپ کے یہ تیور ہیں تو پھر سنو کیا یاد کرو گے کہ کوئی دیوانہ آیا تھا اور آل محمد کی ثنا آپ کو سنا کے دیا تھا. واقعہ آپ کے بچوں کو یاد ہے. کائنات کے نبی نے وعدہ کر لیا, میں محمد وعدہ کرتا ہوں 40 دن کے اندر اندر خیبر فتح ہو جائے گا. 39 دن تک دسترخوان کے کھلاڑیوں نے لنگر کے ساتھ کرکٹ کا میچ کھیلا. جاگ تو صحیح, جاگ تو صحیح, جس کے پاس ہاتھ ہے ہاتھ اٹھائے. 39 دن تک دسترخوان کے کھلاڑیوں نے لنگر کے ساتھ کرکٹ کا میچ کھیلا. دوسرے لفظوں میں لنگر کے چھتے چھڑا دیے. 39ویں دن کا بزدلوں کی بزدلی کا مارا ہوا جملہ میں اب آپ کو دینے لگا ہوں. 39ویں دن کا بزدلوں کی بزدلی کا مارا ہوا سورج شرم سے مغرب میں ڈوب گیا. خیبر میں شام ہو گئی. 40ویں دن کا غیرت مند اور ناپرست سورج علی کی ولا کی ردا اور کے مشرق کی چادر ہٹا کے مشرق کی سرحد سے طلوع ہوا. سورج کی پہلی کرن نے دیکھا کہ ابرو کھینچوں میں خیبر کا میدان ہے. تیرا میرا نبی آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہتا ہے میرے اللہ تیرے کہنے پہ وہ جو آزمائش والا تھا اسے چھوڑ آیا مدینے, جتنے نمائش والے ہیں یہ سارے لے آیا ساتھ. اب تو بتا میں کیا کروں. آواز قدرت آئی میرا نبی کیا تجھے یاد نہیں نبوت کی یونیورسٹی میں جو سب سے پہلے تمام نبیوں کو لیکچر دیا گیا وہ یہ تھا کہ جب بھی تم پر مشکل بنے تو مشکل سے گھبرانا نہیں بلکہ اسے آواز دینی ہے جو مشکلوں کی موت ہے. رسول پر ناد علی نازل ہوئی. رسول نے ناد علی کو دم کیا. خیبر کی نرم و نازک ہوا نے اپنے ریشمی بازوؤں میں کائنات کے نبی کی دعا کو سمیٹا. شہروں سے ہوتی ہوئی قصبوں سے میں تو انتظار کر رہا ہوں. شہروں سے ہوتی ہوئی قصبوں سے ہوتی ہوئی آپ پہنچی مدینے. بی بی کی حویلی میں آرام فرما رہے تیرا اور میرا مرشد علی. دعا نے آ کے دستک دی. تیرے مولا نے پوچھا کون ہے. مسکرا کے کہتی ہے تیرے بھائی کی دعا ہوں تجھ سے مدد لینے آئے. ہاں تیرے بھائی کی دعا ہوں تجھ سے مدد لینے آئے. بی بی طاقت دینا میں ان کے قریب جا سکوں. تیرے بھائی کی دعا ہوں تجھ سے مدد لینے آئی. تاریخ نے لکھا علی جیسے وفادار نے او میں صدقے جا علی جیسے وفادار نے نالین نہ پہنی زین نہ اٹھائی, جلدی کے ساتھ اپنے گھوڑے کے پاس آئے, اپنے رہوار کے پاس آئے, اپنے گھوڑے کے قریب آ کے علی بادشاہ فرماتے ہیں تجھے پتا ہے نا. بھائی سلامت رہے سلامت رہے. تجھے پتا ہے نا. چلے میں جملہ کھول دوں. جو پہنچ گئے انہیں میرا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. 2 ٹکے کا مولوی صدقے کی دار روٹی کھا کے کہتا ہے علی کو علم غیب نہیں. علی اپنے گھوڑے سے کہہ رہا ہے تجھے پتا ہے نا. ہائے 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 میں کہاں لے جاؤں لفظ. تجھے پتا ہے نا, تجھے پتا ہے نا کہ خیبر پہ میرے بھائی پہ مشکل کا وقت ہے. راہوار آگے سے کہتا ہے مولا جانتا ہوں. علی بادشاہ فرماتے ہیں راستہ بڑا لمبا ہے. راہوار کہتا ہے مولا خبر ہے. علی بادشاہ فرماتے ہیں کیا میرے بھائی کی دعا ختم ہونے سے پہلے میں اب تم میں سے بندہ دیکھوں گا یہاں سے لے کے وہ آخر تک جو خاموش کر گیا میں اس کے پاس خود آ کے اسے سلام کروں گا اور کہوں گا کہ تو چپ کا جرنیل ہے بلکہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہے. علی بادشاہ نے فرمایا کیا میرے بھائی کی دعا ختم ہونے سے پہلے تو مجھے خیبر لے جائے گا. مولا کے قدم چوم کے علی کا گھوڑا کہتا ہے مولا آج آپ کا پروگرام کچھ اور ہے, نوکر کی نیت آج کچھ اور ہے. علی بادشاہ فرماتے ہیں تیری نیت کیا ہے. مولا کے قدم چوم کے کہتا ہے مولا آج میرا جی چاہتا ہے آج آپ راستے چھوڑ دیں, فاصلے چھوڑ دیں. آج صرف آپ مجھے اتنا بتائیں آج میں آپ کو خیبر لے جاؤں گا, خیبر کو اڑا کے تیرے قدموں میں رکھ دو. حیدر بولو جو کھاتا ہے نہیں کا وہ بولے. دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. بس ختم کرنے لگا ہوں. مصائب بھائی جان پڑھیں گے. علی بادشاہ فرماتے ہیں ہے تو آ جا کے ذات کا گھوڑا. دعا کیجئے گا میرے لیے. ہے تو آ جا کے ذات کا, اور نوجوان دوستو ہے تو آ جا کے ذات کا گھوڑا. دعوے اتنے بڑے بڑے. آپ کو خیبر لے جاؤں یا خیبر کو اڑا کے تیرے قدموں میں رکھ دوں. ہے تو آ جا کے ذات کا گھوڑا. مولا کے قدم چوم کے کہتا ہے مولا یہ بھی تو دیکھیں میں آپ کا گھوڑا ہوں, کسی بھگوڑے کا گھوڑا نہیں. شاباش 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 حیدری. مولا یہ بھی تو دیکھیں میں آپ کا گھوڑا ہوں, کسی بھگوڑے کا گھوڑا نہیں. علی بادشاہ فرماتے مجھے مسکے نہ لگا, میں بس نظم شروع کرنے لگا ہوں. مجھے مکھن نہ لگا. مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے, موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے. تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک, میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے. فرماتے تو اجل کے کمل کی غزل کا بدل پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے. اور دیکھ لے فاصلے ناپ لے
اپنے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے. واہ 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 واہ. نہیں نہیں ابھی کوئی لطف آ رہا ہے؟ تیری نسل کی خیر ہو, تیری ماں کی خیر ہو, باپ کی خیر ہو. بولو. دیکھ لے فاصلے, ناپ لے راستے, ورنہ جبریل جانے کو. آج میں اس سرزمین سے شاعری کا تنگما نہ لے کے گیا تو مجھے بھی بی بی نے کچھ عطا نہیں کیا. علی بادشاہ فرماتے ہیں دیکھ لے فاصلے, ناپ لے راستے, ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے. مولا کے قدم چوم کے کہتا ہے مولا اتنی بھی کیا جلدی ہے, دھوپ کا روپ بہروپ محبوب گر, تیری چاہت کی ٹھنڈی ہوا ساتھ ہو, اس کو کیا فکر راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شیر خدا ساتھ ہو. ہائے 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 واہ 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 واہ. اس کو کیا فکر, دعا فرمائے, دعا بس ختم کرنے لگا. اس کو کیا فکر راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شیر, بولو جس کی دھڑکن میں شیر خدا ساتھ ہو. علی بادشاہ نے فرمایا نہیں, جیسے میں چاہتا ہوں تو ویسے چلے گا, جیسے میں چاہتا ہوں تو ویسے چلے گا. علی کے گھوڑے نے لب علی بادشاہ کے قدموں پہ رکھ کے مولا کہتا ہے مولا دیکھیں کائنات جانتی ہے میں رہوار کس کا ہوں, آپ حکم فرمائیں کیسے چلنا ہے. علی بادشاہ اپنے گھوڑے سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے میرے جانسی پر, اے میرے جانسی پر نہیں ہے تیرے پر. علی بھائی دعا کیجئے گا سرکار. اے میرے جانسی پر نہیں ہے تیرے پر, پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر, کہکشاں کو ذرا اپنا رستہ بنا, بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر, تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے, دھول قدموں کی اڑ کر گرے چاند پر, اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے یہ خیبر کا لمبا سفر. یہ قریب آ کے کہتا ہے مولا اتنی سی بات. علی بادشاہ فرماتے ہیں نہیں, تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف اور موت بھی آج حیران ہو, تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہو, آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان ہو. واہ 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 حیرانی. بس آخری مسدس, آنکھیں کھول لوں تو خیبر کا, توجہ ہے سرکار, آنکھیں کھول لوں تو خیبر کا, آنکھیں کھول لوں تو خیبر کا میدان ہو. یا جبریل آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا کائنات جانتی ہے میری رفتار کیا ہے. آپ اپنے گھوڑے سے مخاطب ہیں, توجہ, کائنات جانتی ہے میری رفتار کو, آپ اپنے گھوڑے سے مخاطب ہیں, مجھے حکم کرے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. یا اسرافیل آگے بڑھا کہتا ہے مولا آپ مجھے حکم کریں, لوہ آئی, قلم آئی, کرسی آئی, تخت بلقیس, تخت سبا, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ علی ہم پہ سوار ہوں, علی کو ہم لے کے جاتے ہیں, ہر کوئی کہہ رہا ہے علی ہم پہ سوار ہوں, ہم لے کے جاتے ہیں. علی بادشاہ کے گھوڑے نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ جبریل آ کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں, تو مولا کے قدموں پہ سر رکھ کے علی کا گھوڑا کہتا ہے مولا اگر اجازت دے, توجہ, اجازت دے, اجازت, دل ہتھیلی پہ آ کے علی کرے تو پھر بولنا, ورنہ جبرن داد مجھے چاہیے نہیں. علی کا گھوڑا قریب آ کے کہتا ہے مولا اگر اجازت دے ان سب کو میں اپنا تعارف نہ کرواؤں کہ میں نوکر کس کا ہوں. علی بادشاہ نے فرمایا اجازت ہے. مولا کے قدموں پہ سر رکھے کنکھیوں کے ساتھ اپنے شریک جبریل کو دیکھا, جبریل کی طرف دیکھ کے علی کا رہبار کہتا ہے مولا میرا سر تیرے قدموں پہ ہے اس لیے, لفظ سنیے گا, میرا سر تیرے قدموں پہ ہے اس لیے, میرے قدموں پہ تاروں کی برسات ہے. آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے, معراج کی رات ہے. تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بھلا وقت کی آج اوقات ہے. میں کسی اور کی بات کرتا نہیں, آج جبریل چھو لے تو پھر بات ہے. ہائے 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 واہ 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 حیدری. سارے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. توجہ ہے, بس ایک جملہ مصائب کا سلوات سارے حضرات مل کے تلاوت فرمائیں. بڑا مارا مسلمانوں نے حسین کی 4 سالہ بیٹی کو.
تیرے دل میں قبر حسین ہے، کوئی دیر لگتی ہے؟ مزمل صاحب آپ کے مہمان بڑی بڑی دور سے آئے ہوں گے، کوئی 5 کلومیٹر کے فاصلے سے، کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے سے، لیکن 2 مہمان آپ کے ایسے ہیں جن کا سفر دور کا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ کوشش کیجئے گا کہ مسجد جلدی جلدی اختتام پذیر ہو جائے۔ ویسے ہی شام نے بڑا نقصان کیا ہے۔ عزادارو، جب یہ قافلہ واپس آیا نا مدینے میں واپس آیا قیدیں نبھا کے، ایک ذمہ دار آیا امام سجاد کے جس نے ماتم کرنا ہے، میں نے ایک جملہ ہی پڑھنا ہے۔ ایک ذمہ دار آیا امام سجاد کے پاس، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ آپ کا دل گوشت کا ہے نا تو آپ کو سمجھ آتی ہے، ویسے ہی مومن کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ دل کر رہا ہے کہ نہ پڑھوں، لیکن کیا کریں۔ عزادارو، اگر سن سکتے ہو تو پھر سنو۔ جب قافلہ واپس آیا نا تو ایک ذمہ دار آیا امام سجاد کے پاس، اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے کہ کربل میں آپ پہ بڑے ظلم ہوئے، نوجوان کوشش کیجئے گا حال ضرور کر لینا۔ مولا میں نے سنا ہے کہ کربل میں آپ پہ بڑے ظلم ہوئے۔ امام رو کے فرماتے ہیں ہاں مسلمانوں نے 7 ظلم ہم پہ ایسے کیے ہیں، اگر میں تجھے سناؤں تو تو سن کے مر جائے، اگر میں تجھے سناؤں تو تو سن کے مر جائے۔ اس نے کہا مولا اچھا 7 ظلم آپ پہ ہوئے؟ مولا 7 نہیں، ان میں سے ایک ظلم ہم تک پہنچا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارا کرتا تھا اور بی بی رویا کرتی تھی، بی بی کو تماچے مارتا تھا اور بی بی رویا کرتی تھی۔ امام اپنی مسند سے کھڑے ہو کے خون کے فوارے کو تیز کر کے فرماتے نہیں، یہ بات غلط ہے، تماچے وہ ضرور مارتا تھا لیکن تماچوں کی وجہ سے سکینہ روتی نہیں تھی۔ تماچا مارنے کے بعد ایک بات ایسی کرتا تھا جس نے اندر سے سکینہ کو ختم کر دیا۔ وہ رو کے کہتا مولا بتائیں بات کیا کرتا تھا؟ امام رو کے فرماتے ہیں 1600 میل میں جس حرامزادے کا دل کرتا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں پہ رکھتا، ایک سے تماچا مار کے کہتا تھا بلا عباس کو، کہاں گیا تیرا چچا عباس؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ 16 سفر مظفر امام بارگاہ قمر بنی ہاشم